بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میں ہوں حیدر حیات خان. ملک کی سیاست میں حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. اس وقت ہم دیکھیں تو وفاق میں دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز اس وقت کولیشن میں ہیں. ویسے تو بہت زیادہ جماعتیں اس وقت جو کولیشن میں وفاق میں موجود ہیں, لیکن بڑی دو پولیٹیکل پارٹیز پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان تحریک انصاف اس وقت زیر آتاب ہے اور نو ڈاؤٹ اربن ایریاز میں پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا ووٹ بینک بھی کیری کرتی ہے. یہ سال انتخابات کا سال نظر آ رہا ہے. اگلی حکومت کس پولیٹیکل پارٹی کی ہو سکتی ہے؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی اگلے الیکشنز میں لیڈنگ پوزیشن میں ہو سکتی ہے؟ آج کے پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے. پھر کرنٹ سینیریو میں یہ جو دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو میں نے آغاز میں بھی کہا کہ جو اس کولیشن میں موجود ہیں گورنمنٹ کے اندر, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز, یہ ماضی میں بڑے رائیولز رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں. اب ان الیکشنز کے بعد جو اب ہونے جا رہے ہیں, ان الیکشنز کے بعد یہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کہاں پر کھڑی ہوں گی؟ کیا کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے الیکشنز کو لے کر؟ اتحاد کے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی پوزیشن کیا ہو سکتی ہے اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو سامنے رکھیں؟ اس کو ڈسکس کریں گے. پھر گزشتہ ایک سوا سال کی پرفارمنس کیا ہے گورنمنٹ کی, کیا لے کر یہ پولیٹیکل پارٹیز جائیں گی عوام کے اندر, کیوں ان کو ووٹ دیا جائے, اس کو ڈسکس کریں گے. اور سب سے بنیادی چیز کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے, اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب. نوابزادہ صاحب اسٹیٹ منسٹر ہیں کشمیر اینڈ گلگت بلتستان افیئرس کے. نوابزادہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. تھینک یو جی. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ ہم ٹھیک ٹھاک. اللہ کرم. نوابزادہ صاحب سب سے پہلے تو چونکہ سیاست بڑا ہاٹ ٹاپک ہے تو ہم سیاست سے ہی پروگرام کا آغاز کریں گے. بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ دبئی میں میٹنگز ہوئی ہیں زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی, اور اس کے اندر پیپلز پارٹی نے پنجاب سے کچھ حلقوں کی قربانی مانگی ہے مسلم لیگ نواز سے. میں نام لے دیتا ہوں, قمرالزمان کائرہ صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب, گیلانیز کے 2 حلقے اور ندیم افضل چاند صاحب کے حلقہ. ان حلقوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مسلم لیگ نواز ان حلقوں میں ان کو سپورٹ کرے. دیکھیں, جہاں تک صدر زرداری صاحب کی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کا ہے تو میرا خیال ہے یہ ملاقات جو تھی اس میں تیسرا کوئی آدمی نہیں تھا بیچ میں. زرداری صاحب اور میاں صاحب کے درمیان ملاقات تھی. باقی سارے جو ہیں نا یہ اندازے ہیں مختلف چینلز اینکرز کی طرف سے کہ جی یہ بات ہوئی یہ بات ہوئی, جبکہ حقائق کا میرا خیال ہے اس سے کوئی تعلق نہیں. جب تک کہ میاں نواز شریف صاحب یا صدر زرداری صاحب اس بارے میں نہ بتائیں کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں. ویسے پاسبلی یہ باتیں ہو سکتی ہیں نا, مطلب اگر آپ سارے اندازے ہیں نا جو جی ہے تو ڈیفینیٹلی اندازے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ویسے؟ چلے راجہ پرویز اشرف صاحب تو ایک بڑی الیکشن جیت کر وہ 2018 میں آئے. قمرالزمان کائرہ صاحب پیپلز پارٹی کا ایک بڑا فیس ہیں. کائرہ صاحب الیکشن لوز کر گئے. گیلانیز نے بائی الیکشن ایک ون کیا, وہ بھی مسلم لیگ نواز کی سپورٹ کے ساتھ. ندیم افضل چاند صاحب تو چلیں 2018 میں پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں تھے, لیکن اگر وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں تو سو فار لگ نہیں رہا کہ وہ کوئی وننگ پوزیشن پہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ویسے کچھ ضرورت ہے پیپلز پارٹی کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی مسلم لیگ نواز کے ساتھ پنجاب میں؟ نہیں, میری اپنی یہ لیڈرشپ کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کرتی ہے. میرا اپنا جو ہے اس کا بارے میں رائے, میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. چاہتا ہوں کہ ہم سولو الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے تیر کے نشان پہ الیکشن لڑیں. پیپلز پارٹی کی اپنی ایک پہچان ہے, پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانی ہے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا چاہے بھٹو صاحب ہوں, محترمہ شہید ہوں, یا آصف علی زرداری صاحب ہیں, یا بلاول صاحب کا جس طریقے سے وہ ہے, تو پیپلز پارٹی کی اپنی ایک پہچان ہے اور پیپلز پارٹی کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے, اور پیپلز پارٹی ایک سوچ رکھتی ہے, ایک نظریہ ہے. تو پیپلز پارٹی اپنے پلیٹ فارم سے لڑے تو میرا خیال ہے سب سے بہتر رہے گا. اچھا, آپ کی جو سائڈ ہے, مطلب اگر میں آپ کی اسپیسیفکلی آپ کے حلقے کی بات کروں تو نو ڈاؤٹ آپ نے چونکہ پچھلے 1 سوا سال کے اندر حلقے میں ڈیولپمنٹ بھی بہت کروائی. پھر آپ کی ایک فیملی کی ایک لیگیسی ہے حلقے میں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو پاکستان کے مارز وجود میں آنے سے لے کر اب تک آپ کی فیملی نے شاید کوئی الیکشن لوز نہیں کی, ایک الیکشن کے علاوہ آپ کی فیملی نے کہ وہاں پہ میجورٹی الیکشنز ون کی ہیں. آپ کے پاس میجورٹی اس حلقے کی جو کامیابی ہے وہ آپ کی فیملی کے پاس رہی ہے.
آپ کا حلقہ کمفرٹیبل ہے, مخدومس کے حلقے کمفرٹیبل ہیں. اگر آپ جیسے جیسے آپ سینٹرل کی طرف آتے جاتے ہیں پنجاب میں, تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہمیں اتنی مضبوط نظر نہیں آتی. اکا دکا حلقوں میں وہاں پہ بھی پرسنالٹیز کے ووٹس زیادہ ہیں پیپلز پارٹی کے کمپیریزن میں. تو پھر اکیلے تیر کے نشان پر پیپلز پارٹی کس طرح پنجاب سے جو ہے وہ اچھی سیٹس نکالنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو گزارش کروں, جہاں تک ہے ساؤتھ پنجاب کی بات, تو بے شک آپ 18 کا رزلٹ دیکھ لیں, اس میں بہت ساری سیٹیں ہیں, تقریباً 12-13 سیٹیں جو ہم نے 5-6 جیتیں. اس کے علاوہ 12-13 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ ہم رنر اپ ہیں پی ٹی آئی کے بعد. سارا وہ ایک ماحول تھا جس حساب سے وہ الیکشن ہوا. ہم نے 92 لیے, انہوں نے اگلے کو 94 دے کے جتوا دیا. ہم نے 87,000 لیے, انہوں نے 88 کر کے جتوا دیا. تو اس طریقے سے وہ ایک ہوا. تو وہ 12-13 سیٹیں ایسی ہیں جس پہ ہم رنر اپ ہیں, اور نون لیگ ہمارے سے کہیں پیچھے. اچھا, پھر جہاں تک یہ رحیم یار خان ہے, مظفر گڑھ ہے, لیا ہے, یا ڈی جی خان ہے, اس طرف پیپلز پارٹی کا بڑا ووٹ بینک ہے ملتان کے اندر. آپ یہ دیکھیں جیسے بھی حالات تھے, گیلانی صاحب کا بیٹا علی حیدر گیلانی وہ منتخب ہوئے, اور تمام تر اس کے باوجود, اور گیلانی صاحبان نے 2-3 سیٹیں کنٹیسٹ کی اور 3.25 لاکھ ووٹ لیا انہوں نے, گیلانی صاحبان نے. تو یہاں پر اچھا, پھر جنگ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے مخدوم صاحب جو ہیں اپنا فیصل صالح ایاز صاحب, انہوں نے 87,000 بھی لیے. 82 حلقوں میں ان کے بھائی بھی وہ لڑ رہے تھے. تو ہمارا ووٹ بینک ادھر بالکل اچھا. ادھر آپ سینٹرل پنجاب کا آپ دیکھیں کہ چاہے جیسے بھی حالات تھے, آپ یہ دیکھیں کہ جب راجہ پرویز اشرف صاحب جیتتے ہیں اور اس کے بعد ان کا بیٹا نیچے ایم پی اے کا الیکشن 46,000 ووٹ لیتا ہے اور ہرا دیا جاتا ہے, جبکہ وہ جیت چکے تھے. تو وہ ایک اور سارا تھا. اور اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بہت چینج ہوگی. لوگ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹکس میں کون کیا کردار ادا کر رہا ہے, اور اس وقت جو ہے لوگ چاہتے ہیں کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہو, کوئی ایسا ہو جو مصلحت اور سب کو ساتھ لے کر چلے اور سارا. تو میرا خیال ہے وہ کوالٹی پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں ہے, صدر زرداری صاحب میں ہے, پھر بلاول صاحب بھی. آپ دیکھیں کہ جب ایک مایوسی کی فضا تھی جب آج سے 2-3 سال پہلے, تو تمام پارٹیز وہ علیحدہ پلیٹ فارم سے اپنی جدوجہد کر رہی تھیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف اور سارا. تو یہ بلاول صاحب ہی تھے جنہوں نے سب کو اکٹھا کیا, ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئے, اور اس وقت وہ جو پی ڈی ایم بنا تھا تو اس میں صرف واحد جو ہے وہ کریڈٹ جنرل بلاول صاحب کو جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی کو لوگ اس سے دیکھ رہے ہیں کہ اب نفرت کی سیاست ختم کرنے کے لیے اور ملک کو انارکی سے نکالنے کے لیے, ان چیزوں کے لیے اور آگے لے کر چلنے کے لیے, میرا خیال ہے کہ لوگوں میں اب یہ شعور آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی موضوع جماعت ہے. اچھا, آپ نے جن حلقوں کا ذکر کیا نا ادھر سب, یہ ان میں میجورٹی حلقے ساؤتھ کے ہی ہیں. سینٹر میں پوزیشن بہتر نہیں ہے. اب سینٹرل پنجاب کی بات کریں, میرا خیال ہے کہ اس میں حسن مرتضیٰ صاحب شاید وہ ہمیشہ بنے ہیں. ہاں جی, ان کے علاوہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کوئی ایک ایسا حلقہ ہو جہاں پر پیپلز پارٹی کے بہت اچھے اتنے بھی ووٹس ہوں کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس اچھی ہے. وہاں سے لاہور کے ایک بائی الیکشن کے, وہ بھی اس وجہ سے کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا تھا. اچھا, اب پوزیشن یہ ہے کہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہت بہتر ہے. بلوچستان کے اندر بہت سے الیکٹیبلز آپ کو جوائن کر چکے ہیں. سملرلی 9 مئی کے واقعے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی سے بہت سے لوگوں نے آپ کو جوائن کیا. اچھا, پنجاب سے بھی بہت سے لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ انفرادی ووٹ تو یا اپنا فیملی ووٹ تو لے آئیں گے, پارٹی کا ووٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا. آپ اس ساری سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ریئلسٹک گراؤنڈز کے اوپر کیا سمجھتے ہیں کہ 2023 میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کس نمبر پر سٹینڈ کرے گی؟ دیکھیں, یہ جو ووٹ پی ٹی آئی کی طرف گیا, یا پیپلز پارٹی کا ورکر جو تھا جیالہ جو پیپلز پارٹی سے ناراض ہوا, تو اس نے اپنے آپ کو پیپلز پارٹی سے علیحدہ کیا. تو اب وہ سمجھتا ہے کہ نہیں, وہ ایک غلط فیصلہ تھا
اور واپس پیپلز پارٹی کی طرف اور جو نوجوان ہے میں سمجھتا ہوں کہ 70% ووٹر جو ہے اب جو ہے وہ نوجوان ہوگا، یوتھ ہوگا جو 23 کے الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرے گا. اب ان کے نزدیک بھی یہ ہے کہ تمام جو ہمارے بڑے لیڈرز الیکشن کنٹیسٹ کر سب میرے خیال 70-75 یا اس سے ابو ہوں گے. تو چیئرمین بلاول صاحب بھی واحد ایسے ہیں جو ان یوتھ کو لیڈ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ریزلٹس اچھے ہوں گے. اور ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پہلے بھی جب بھی پیپلز پارٹی آئی ہے، چاہے وہ 70 میں آئی ہے، چاہے وہ 86 میں آئی ہے، چاہے وہ 88 میں آئی ہے، 93 میں آئی ہے یا 2008 میں، جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی آئی ہے تو وایا ساؤتھ پنجاب آئی ہے. ساؤتھ پنجاب جب پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹھہرا ہے، پیپلز پارٹی اسلام آباد آئی ہے اور پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ بنائی ہے. تو اب بھی انشاءاللہ تعالی، لیکن جب پیپلز پارٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی 85-90 سیٹس کے ساتھ آئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی پیپلز پارٹی کا نمبر اتنا ہی رہے گا؟ دیکھیں نمبر بے شک اتنا رہے. پیپلز پارٹی میں یہ کوالٹی ہے کہ پیپلز پارٹی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والی واحد جماعت ہے. کہ پیپلز پارٹی میں حوصلہ ہے، برداشت ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنے کا، اور ملک کی سوچ ہے پیپلز پارٹی کی. اچھا، ویسے 2008 میں بھی بعد میں مسلم لیگ نواز کچھ عرصے کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن میں تھی، لمبا سفر نہیں طے کر سکے آپ. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ایز کمپیئر ٹو نواز شریف صاحب، ان کے اندر بھی یہ والی صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کو ساتھ کیری کر سکتے ہیں؟ دیکھیں 1.25 سال ہو گیا آپ لوگ ساتھ ہیں. اب تک میاں شہباز شریف صاحب کا آپ دیکھیں جو ان کا کردار ہے ایز اے پرائم منسٹر، وہ سب کو انہوں نے آن بورڈ رکھا ہوا ہے، اور تمام فیصلے جو ہیں وہ تمام پارٹی کی لیڈرشپ کو اعتماد میں لے کر کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں صلاحیت ہے. اگر کل کو پوزیشن ایسی بنتی ہے کہ وفاق میں مسلم لیگ نواز بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طور پر آتی ہے اور دوبارہ آپ لوگوں کو کولیشن میں گورنمنٹ بنانی پڑی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب لیڈنگ پوزیشن پہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جن بڑے گمبھیر مسائل میں ملک پھنسا ہوا ہے، معاشی اور باقی جو ہے پولیٹیکل، اتنے زیادہ نفرتیں اور اتنا زیادہ حالات خراب ہیں کہ کسی ایک پارٹی میں وہ نہیں ہے کہ کوئی پارٹی اکیلا اسے نکال سکے ان کرائسس سے. تو ظاہر ہے کہ تمام پارٹیز کو مل بیٹھ کر الیکشنز کے بعد بھی ایک ساتھ کولیشن گورنمنٹ ہوگی، اور جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا اسی طرح چارٹر آف اکنامکس ہوگا، تو پھر ہی جا کے ہم اس سے نکلیں گے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی 1-2 ٹینیور اور تمام کو ساتھ مل کر چلنا چاہیے تاکہ ملک کو کرائسس سے نکالا جا سکے. اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، آپ لوگوں کا پلان ہے وہ جو آپ لوگ پی ٹی آئی کے اوپر بلیم کرتے تھے کہ پی ٹی آئی فار 10 ایئرس، وہ 10 ایئر پروجیکٹ اب آپ لوگوں کا ہے کہ بس اب 10 سال ہم لوگوں نے کم از کم رہنا ہے؟ نہیں، ہمارا مطلب فار اینی سیک، فار سیک آف پالیٹکس اور فار سیک آف کنٹری، فار اینی سیک. دیکھیں پالیٹکس میں نواز صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بات حرف آخر نہیں ہے. کل کے مخالف آج آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، آج کے آپ کے دوست کل مخالف ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ذرا صاحب، یہ پالیٹکس کی حد تک تو ٹھیک ہے، ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا تو نقصان نہیں ہوا پاکستان کو کہ آج ایک سیاسی مخالف کے خلاف آپ نے باتیں کر کے قوم کو اس طرف کھڑا کر دیا کہ یار یہ صحیح شخص نہیں ہے، کل کو آپ اس سے ہاتھ میں لا لیں تو اس کے سارے پاپ دھل جائیں؟ مطلب ہم نے لانڈریز نہیں لگائی ہوئی. دیکھیں کسی کے ساتھ ذاتی جنگ یا لڑائی تو نہیں ہوتی. بات ہے کہ اگر کوئی آپ کی اس کے اوپر آتا ہے اور آپ کا سوچ اور اس کے ساتھ وہ مل کے چلنا چاہتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر آج ایک شخص نے ملک کو لوٹا ہے تو اس سے بڑا ملک دشمن کوئی نہیں ہو سکتا. آج ایک شخص کے اوپر الزام ہے کہ یہ ملک کو لوٹ رہا ہے، کل کو وہ آپ کا دوست ہے تو آپ تو پھر ملک لوٹنے والے کو ملک دشمن کو اپنا دوست بنا رہے ہیں. دیکھیں اس کے لیے نیب ہے، عدالتیں ہیں، یہ فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. اگر ہم یہ فیصلے کرنے لگ گئے پولیٹیکل پارٹیز تو چھوڑیں گے کسی کو نہیں. تو میرے خیال ہے پھر تو ایک خانہ جنگی ٹائپ ہو جائے گی. تو آج ایک پولیٹیکل پارٹی زیر عتاب ہے، ان کے خلاف اگر کچھ ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے ساتھ، وہ ادارے کر رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا گرل کیا جا رہا ہے اس میں ایک بڑا رول پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ہے؟
آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ کوئی عطاب میں رہا ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی نے تو بہت کو پھانسی لگا دی گئی، جس کی لیڈرشپ کو شہید کر دیا گیا، جس کے لوگوں کو ورکرز کو پھانسیاں دی گئیں، جنہیں کوڑے مارے گئے، جنہیں ملک بدر کیا گیا، ملک بدر کیا گیا، اور ہزاروں کی طرح اس سے بڑا بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. مگر ملک قوم کے لیے پیپلز پارٹی نے پھر وہی نعرہ لگایا کہ پاکستان کھپے. تو پھر پیپلز پارٹی آج سپورٹ کر رہی ہے جو کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا. اگر ایز اٹ از وہی نہیں تو کچھ تو ہو رہا ہے نا آج. دیکھیں، پیپلز پارٹی کی تو کوشش رہی ہے کہ سب کو، ہم تو اس وقت بھی جب خان صاحب اس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے، وکٹمائزیشن ہو رہی تھی، باقی سارا، آپ صدر زرداری صاحب کی اگر دیکھیں سوشل میڈیا پہ بھی بڑی وہ وائرل ہیں ان کی اسپیچز جو انہوں نے اسمبلی میں کی. انہوں نے کہا تھا آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، آپ کے ہر کام کو ہم سپورٹ کریں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم بھگتے رہتے ہیں، ہم نے یہ سب چیزیں بھگتی ہوئی ہیں، ہمیں آپ کی فکر ہے کہ جب آپ کے ساتھ آپ کیا کریں گے، آپ فیس نہیں کر سکتے، آپ فیس نہیں کر سکتے. ہمیں تو اس وقت بھی ان کی فکر تھی، ہمیں تو آج بھی ان کی فکر ہے کہ یہ صحیح راست پر آئیں، پولیٹیکل اس کے اندر شامل ہوں، اور اس وقت جو کرائسس ہے ملک کا اس میں اپنے آپ کو شامل کریں اور ڈسکنیکٹ کریں آپ اپنے آپ کو یہ دہشت گردی، تخریب کاری اور قومی جو اثاثے ہیں ان کے اوپر حملے یا اداروں پر حملے وغیرہ، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں. ہم تو آج بھی کہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں، ویسے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں، کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں، جب تک وہ کنڈیم نہیں کریں گے. کنڈیم تو کیا نا انہوں نے. کنڈیم کس طرح کیا؟ انہوں نے یہ چیز مانی کہ ان کے ورکرز وہ سارے تھے، اور انہوں نے غلطی معافی مانگی قوم سے کہ میں نے جو ذہن تیار کیا تھا. اگر تو وہ یہ کہہ دیں گے تو پھر تو آپ کہیں گے دیکھیں انہوں نے تو کر دیا، اب تو ان کو سزا ملنی چاہیے. اگر دیکھیں، اگر کوئی معافی مانگتا ہے اور اپنی غلطی کا احساس کرتا ہے تو میرے خیال ہے اسے پھر اس میں آنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا نواب صاحب، میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں. ناظرین چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد کچھ اور بڑی اہم چیزیں، ایک تو کشمیر کے معاملات ڈیفینیٹلی ہم ان کو ڈسکس کریں گے. سیکنڈلی، ماضی میں نواب زادہ صاحب کی فیملی کا بڑے اہم معاملات کے اندر بڑا کلیدی کردار رہا، اور کچھ تو الزامات یہ بھی ہیں کہ ایون پیپلز پارٹی کا جو تختہ الٹا گیا تھا، بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا تھا، اس کے اندر بھی اب آج کل باتیں ہو رہی ہیں. چونکہ 5 جولائی ابھی گزرا ہے، اس میں نوابزادہ نصراللہ صاحب کے رول کو بھی بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے، PNA کے رول کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو نوابزادہ افتخار صاحب، چونکہ انہوں نے بہت قریب سے نوابزادہ نصراللہ صاحب کی پالیٹکس کو دیکھا ہے، ان کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو ان کا جو ماضی کا بڑے اہم رولز جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. کہنا چاہیے گا اسٹے ود اس.